الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مزمل ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور یہ 20 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اور حضرات علماء اور مشائخ کی نظر میں اس سورت کی بڑی اہمیت رہی ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں اس سورت کا ورد کرنا بہت نفع بخش ثابت ہوتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ سورہ مزمل ضرور پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ تعالی اس کی خیر اور برکت کھلے آنکھوں وہ محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اور اس سے اگلی صورت میں بھی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پیارے انداز میں
خطاب فرمایا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حرا کے غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک خاص کیفیت طاری فرما دی تھی کہ آپ تنہا رہنا پسند کرنے لگے تھے، اس لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے کئی کئی دن کے لیے، اور وہاں مراقبے اور مشاہدے میں مشغول رہتے تھے۔ وہیں پر سب سے پہلے آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر تشریف لائے، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ پڑھیں۔ آپ نے کئی بار معذرت فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے سینہ ملا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاحیتیں آپ میں ودیعت فرمانی تھیں وہ منتقل فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ الفاظ وحی اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آیا، جس کی وجہ سے آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ وہاں سے آپ واپس تشریف لائے اور اپنی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ، فإنی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا بھی خطرہ لگ رہا ہے، ایسی کیفیت تھی۔ تو یہ جو آپ نے چادر اڑھانے کا مطالبہ فرمایا اور آپ نے چادر اوڑھی کہ ایسی گھبراہٹ کے موقع پر آدمی لحاف میں لپٹتا ہے، کملی میں لپٹتا ہے، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو انہی الفاظ سے پکارا، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے۔ اور دوسرا پس منظر بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ مکے کے جو لوگ تھے چودھری قسم کے کفار و مشرکین، انہوں نے ایک پنچایت جوڑی اپنے پنچایت گھر میں، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، اور وہاں یہ بحث ہونے لگی کہ پیغمبر علیہ السلام کو کیا لقب دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ شاعر ہیں، تو انہی میں سے کسی نے تردید کر دی، کسی نے کہا کاہن ہیں، تو بھی تردید ہو گئی، کسی نے کہا کہ جادوگر ہیں۔ تو کافی غور و خوض کے بعد یہ ہوا کہ بھئی جادوگر کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے۔ یہ ساری منفی باتیں جب پیغمبر علیہ السلام کے علم میں آئیں تو آپ کو بہت ہی احساس ہوا، اور آپ کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے، متفکر ہونے کی وجہ سے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے آپ کو پکارا تسلی دینے کے لیے کہ پیارے حبیب کپڑے میں لپٹنے والے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ مخلوق نہ کچھ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے، آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے خاص بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، آپ کو تو ہم سے لو لگا کے رکھنی چاہیے اور ان لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا لینی چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے بڑے حصے میں ہمارے دربار میں عبادت میں لگے رہیے، پوری رات ہو یا آدھی رات ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اور اس عبادت میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے رہیے۔ تو یہ سارا غم اور یہ سارا فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مسلسل مشغول رہنے کی بنا پر اس کی برکت سے یہ ساری فکریں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے اور آپ کا بوجھ بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کو جو ہدایت ہوئی اس سے ہمیں بھی نصیحت ملی کہ سخت سے سخت حالات میں رجوع الی اللہ کے علاوہ کوئی چارہ کار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں فرض نمازوں کے بعد اور واجب نمازوں کے بعد سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے، یعنی اخیر شب میں پڑھی جانے والی نماز۔ یہ نیک لوگوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ آخری شب میں جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے، اس وقت میں جب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ سردی ہو یا گرمی، نیند کی پوری مٹھاس ہو یا نیند اچاٹ ہو، ہر حالت میں اپنے طبعی تقاضوں کو نظر انداز کر کے، موسم کی سختی کو برداشت کر کے تیار ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، عبادت کرے، مناجات کرے، دعا میں مشغول ہو، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ اور ایسے بندوں کی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، یا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، حکم بردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا گیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے عالم میں پکارتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو بشارت سنائی گئی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک والی نعمتیں اکٹھی کر رکھی ہیں جو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ تو بہرحال یہ وقت عبادت کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، فریاد کرنے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے، عاجزی کا ہے۔ جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرے گا، فریاد کا عادی بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو انشاءاللہ درست فرما دیں گے۔ اسے دنیا میں بھی حیات طیبہ ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی حیات طیبہ ملے گی۔ تو جسے بھی روحانی ترقی چاہیے اور گناہوں کی مغفرت چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اسے کسی نہ کسی درجے میں تہجد کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور آپ قرآن کریم کے ساتھ رات کے کچھ حصے میں جاگتے رہا کیجئے، یہ آپ کے لیے مزید حکم دیا گیا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو جو سب سے اونچا مرتبہ ہے مقام محمود، اس کو عطا کرنے سے پہلے تہجد کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے حضرات مشائخ نے یہ مضمون اخذ کیا کہ روحانی درجات حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر جو عمل ہے وہ نماز تہجد کی پابندی ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آخر شب میں آدمی اٹھے، لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر سونے سے پہلے بھی یا عشاء کے بعد بھی کچھ رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا ثواب حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ تو اصل کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آدمی تہجد کا پابند ہو اور اس میں دلی شوق کو سب سے زیادہ اس کے اندر وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، ورنہ تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو تہجد سے ہٹا لے، تہجد نہ پڑھنے دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے، لیل طویل لیل طویل لیل طویل، لمبی رات لمبی رات۔ چنانچہ جب بھی بیچ میں آنکھ کھلتی ہے ارادہ کر کے لیٹا ہے
الارم لگا کر کے لیٹا ہے، لیکن آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے ارے ابھی تو 2:30 ہیں، ارے ابھی کافی دیر ہے، کروٹ بدلی اور پتہ چلا کہ صبح صادق کے بعد آنکھ کھل رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی جاگ کر اٹھے اور فوراً اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جائے گی، چھٹک جائے گی۔ پھر ہمت کرے اٹھ جائے اور جا کر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جائے گی، پھر کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جائے گی، اور وہ بالکل چاق و چوبند ہو جائے گا، بشاشت والا ہو جائے گا۔ تو ہمت سے کام لے تو گرہ کھل سکتی ہے، اور اگر ہمت سے کام آدمی نہ لے تو سوتا ہی رہے گا، شیطان غالب آ جائے گا۔ ایک صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ رات بھر سوتے رہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی اپنا اثر ڈال دیا۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ بس پوری کی پوری رات غفلت میں گزار دے، بلکہ ہر مومن کا ایک ایسا وقت ہونا چاہیے خاص جس میں وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ اگر دنیا کا بھی کوئی کام کرنا ہے اور کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو پہلے رات میں اللہ کے دربار میں فریاد کرو، وہاں درخواست لگاؤ، پھر دنیا میں اسباب اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور دین کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری فریاد کی جگہ ہے ہی نہیں، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال آپ کو پیارے انداز میں خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ آپ بکثرت رات کا حصہ قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں آپ کو لگانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بہت ہی بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور وہ بہت بھاری بوجھ کیا ہے؟ وحی کا بوجھ ہے۔ وحی اللہ کا کلام، اللہ اکبر، رب العالمین کا کلام ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص صلاحیت کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ وحی خداوندی کا متحمل ہو جائے۔ خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حال بھی یہ رہا کہ شدید سردی کے زمانے میں جب وحی کا نزول آپ پر ہوتا تو پیشانی مبارک پسینے سے تربتر ہو جاتی۔ کسی سواری پر اگر وحی کا نزول شروع ہو جاتا اور آپ سواری پر تشریف فرما ہوتے تو سواری اپنا تحمل نہیں کر پاتی تھی۔ اگر بعض مرتبہ کسی صحابی کے بدن کے کسی حصے پر آپ کا ہاتھ رکھا رہ گیا اور وحی کا نزول ہوا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا بوجھ محسوس ہوتا تھا گویا کہ میرا عضو کٹ کر کے رہ جائے گا۔ یہ وحی کا بوجھ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ آدمی کی تربیت کے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے، اور آدمی کے اندر صحیح رخ پر چلنا عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس میں یہ بہت زیادہ معاون ہے۔ فرمایا کہ آپ دن بھر بھی اللہ کی عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ جو فریضہ انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر بھی ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے
اور مخلوق کی طرف دھیان دینے کے بجائے ہر وقت خالق کی طرف آپ کا دھیان رہنا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب آپ مجمع عام میں موجود ہوں تب بھی آپ کا رابطہ اور تصور اور مراقبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاری رہنا چاہیے۔ یہ کمال عبدیت ہے، یہی وہ مرتبہ احسان ہے جو شریعت میں مطلوب ہے اور جس کے لیے حضرات مشائخ محنتیں کراتے ہیں، اوراد و وظائف اذکار کی تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تاکہ یہ کیفیت آدمی کو نصیب ہو جائے کہ وہ جہاں بھی ہو اس کا تعلق اپنے خالق و مالک سے منقطع نہ ہو۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے کپڑے میں لپیٹنے والے، آپ رات میں عبادت فرمایا کیجئے، مگر کسی رات، یعنی کوئی اتفاق سے رہ جائے تو بات الگ ہے، آدھی رات یا اس میں کچھ کم کر دیں تھوڑا سا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھے سے زیادہ کر لیں اور کھول کھول کر قرآن کریم کو صاف صاف پڑھا کریں، تمام حروف کی بہترین ادائیگی ہو، اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور جو اصل اثر ہے قرآن کی آیات کا وہ ظاہر ہوتا ہے، جلدی جلدی پڑھنے میں وہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک وزندار بات، یعنی وحی آپ پر اب تسلسل کے ساتھ آنے والی ہے، جسے آپ برداشت کریں گے، اس کا تحمل فرمائیں گے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بلا شبہ رات کو اٹھنا یہ نفس کو زیادہ روندنے والا ہے اور اس سے بات سیدھی نکلتی ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، صحیح خیالات دل میں آتے ہیں، اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں بھی آپ کا لمبا مشغلہ رہتا ہے۔ مسلسل آپ لوگوں کی تعلیم میں، تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام لیے جائیے اور لیتے رہیے، اور ہر ایک سے الگ ہو کر آپ اپنے رب ہی سے لو لگائیے، یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی ہدایات ہیں جو اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب بنا کر دی گئیں، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو بھی سبق اور نصیحت دی گئی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان آیات کے نزول کے بعد تہجد کا پہلے سے زیادہ اہتمام فرمانے لگے،
بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے اوپر گویا لازم اور فرض ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں ایسے ہی ہے۔ اتنا اہتمام ان حضرات کے نظر میں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، خیر اور عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔